میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے اسی طرح سے جس طرح سے تم سے پہلیوں پر فرض کیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ تاکہ تم اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا بیان فرمایا ہے۔ روزہ 10 شعبان المعظم سن 2 ہجری کو مسلمانوں پر فرض کیے گئے، یعنی ہمارے پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے سن 2 ہجری میں، یعنی سرکار علیہ السلام نے جب سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور مدینہ منورہ پہنچ گئے تو ہجرت کے دوسرے سال میں مسلمانوں پر روزے فرض کیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے۔ معلوم ہوا کہ یہ روزے جو ہیں رمضان کے یہ ہم پر ہی صرف فرض نہیں ہوئے بلکہ ہم سے پہلے جو امتیں تھیں ان امتوں کے اوپر بھی روزے اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ روزے کی تعداد گنتی کے اعتبار سے مختلف ہے، کسی امت کے اوپر کچھ روزے فرض کیے گئے، کسی پر کچھ، کسی پر کچھ، لیکن اس امت پر 1 مہینے کے روزے فرض کیے گئے۔ اب وہ مہینہ چاہے 30 کا ہو یا 29 کا ہو، تو ہم پر یہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں یہ عبادت پرانی عبادت ہے، یعنی پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ روزے کا مقصد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں فرما دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم اس روزے کے ذریعے سے ان روزوں کے ذریعے سے متقی پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقویٰ ہے۔ اس لیے روزے کے ذریعے سے آدمی کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری آتی ہے کہ روزہ رکھتا ہے جب تو انسان بھوکا رہتا ہے اور بھوک کی وجہ سے نفس کنٹرول میں رہتا ہے، اور نفس ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بہت ساری برائیوں میں اور بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو جب روزہ رکھا جائے تو انسان بھوکا رہے گا تو نفس کنٹرول میں رہے گا، اور جب نفس کنٹرول میں ہوگا تو بہت ساری برائیوں سے بچ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات نفسانی سے بچائے رکھا، تو جو یہ کام کرتا ہے اس کے لیے کیا صلہ، کیا بدلہ اور کیا انعام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ انسان گناہ کرنے سے کب ڈرتا ہے کہ بھئی ہم جو کچھ کر رہے ہیں یا کریں گے ان ساری باتوں کا ہمیں جواب دینا پڑے گا رب کی عدالت میں کھڑے ہو کر۔ انسان جھوٹ بولے، دغا کرے، چوری کرے، بے ایمانی کرے، رشوت کھائے یا اس طرح کے دوسرے گناہ کے کام کرے، تو وہ یہ سامنے یہ چیز رکھے کہ یہ آج کر رہے ہیں، ان سارے گناہوں کا جواب کل میدان قیامت میں رب کے حضور کھڑے ہو کر دینا ہے۔ جب یہ چیز اس کے اندر آ جائے گی کہ ہر چیز کا جواب ہمیں خدا کے سامنے دینا ہے، تو پھر وہ ڈرے گا، اور جب ڈرے گا تو اپنے نفس کو ان ساری چیزوں سے
محفوظ رکھے گا، اور جب وہ اپنے نفس کو خواہشات نفسانی سے بچا کر اس طریقے سے زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ نے کیا انعام فرمایا؟ فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت۔ روزے کی فرضیت کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ کیوں فرض کیا؟ تاکہ بھوکے رہیں ہم اور آپ، بھوکے رہیں، بھوک کی وجہ سے نفس کنٹرول نہ رہے، اور جب نفس کنٹرول نہ رہے گا تو ہم خواہشات نفسانی کو پورا کرنے میں بچے رہیں۔ اس لیے کہ یہ نفس ہی ایسی چیز ہے کہ طرح طرح کے گناہوں پر یہ ابھارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد بیان فرما دیا کہ روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کے متقی اور پرہیزگار بندے بننا، یہ روزے کا مقصد۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، اس آیت کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزے تو فرض کیے گئے ہمارا پر، اسی طرح سے جس طرح سے پچھلی امت کے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ اب روزے کا مقصد بھی بیان کر دیا کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو متقی اور پرہیزگار بنانا، اور جب متقی اور پرہیزگار بن جائیں گے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ صلہ اور بدلہ کیا عطا فرمائے گا؟ جنت، اپنی رضا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اس سے بڑھ کر کون سی چیز چاہیے، کون سا انعام چاہیے؟ جب بندے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے تو اپنے نیک بندوں کے لیے اور ان بندوں کو جن سے اللہ راضی ہے انہی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی۔ جنت کسی اور کے لیے تھوڑو ہے، جنت ہمارے آپ ہی کے لیے تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا مقدس گھر جو تیار کر رکھا ہے کس کے لیے؟ ہم اور آپ کے لیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ مسجد پاکیزہ جگہ ہے، صاف ستھری جگہ ہے۔ اگر کسی کے پیر میں گندگی ہو، کسی کے جسم میں گندگی ہو، کسی کا کپڑا میلا ہو اور گندا ہو تو کیا مسجد میں آ سکتا ہے؟ آپ آنے دو گے؟ نہیں آنے دو۔ اسی طریقے سے اللہ نے جو جنت بنائی ہے پاکیزہ جگہ، مقدس جگہ، صاف ستھری جگہ، اور اس کے اوپر مزید اضافہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنت کے اندر طرح طرح کے انعام و اکرام تیار کر رکھے ہیں ہمارے آپ کے لیے۔ تو اب جنت میں تو وہی جائے گا نا کہ جو روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے صاف اور ستھرا ہو۔ جب صاف ستھرا ہوگا جبھی صاف والی جگہ میں پہنچ پائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو صاف ستھرا بنانے کے لیے، ہمارے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے۔ تو جب مہینہ آئے تو آپ اگر وہ مجبوریاں نہیں ہیں کہ جن مجبوریوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے تو روزہ ضرور یقیناً رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ اب وہ مجبوریاں کون سی ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، کہ تم میں سے جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو یہ تعداد دوسرے مہینے میں گنتی کرو، پورے کرو۔ یعنی روزہ فرض ہے، یہ ہمارے اوپر، آپ کے اوپر اسی طرح فرض ہے جس طرح سے نماز فرض ہے، فرض قطعی ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے۔ تو روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، لیکن اب اگر کوئی مجبوری کسی کے پاس ہے کہ وہ روزہ نہیں کر سکتا، تو مجبوری کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بندے پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اب رمضان کا مہینہ آ گیا، اب بیمار پڑ گئے تو کیا اب بھی روزہ رکھنا ضروری ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو یہ روزے دوسرے دنوں میں پورے کرو۔ تو بیماری کی وجہ سے رمضان کا مہینہ آیا، بیمار پڑ گئے تو اب روزہ
نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا، آپ سفر کی حالت میں ہیں، تو اب شریعت یہ چھوٹ دیتی ہے کہ ان دنوں میں آپ روزہ نہ رکھ کر ان روزوں کی گنتی دوسرے دنوں میں پڑ جائے قضا کریں۔ لیکن اب یہاں قابل غور ایک چیز، بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ صاحب ڈاکٹر نے ہمیں دوا کھانے کے لیے کہا ہے کہ ایک خوراک صبح لینا، ایک خوراک دوپہر لینا، پورے مغرب بعد لینا، تو اگر ہم روزہ رکھیں گے تو صبح تو ہم دوا نہیں لے پائیں گے، دوپہر کو ہم دوا نہیں لے پائیں گے۔ تو میرے پیارو، ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے چھوٹے موٹے ڈاکٹروں کے یا حکیموں کے کہنے پر روزہ نہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت نے روزہ کی رخصت دی ہے، اجازت دی ہے کہ اگر بیمار ہو تو روزہ ان دنوں میں نہ رکھ کر اور دنوں میں قضا کرو۔ لیکن اس کے لیے شریعت نے یہ بھی لاگو کیا ہے قانون کہ ماہر طبیب ہو، حاذق یعنی طبیب حاذق، جس کو ماہر ڈاکٹر ہے ہو، جس کو کہتے ہیں کہ اگر اس نے یہ بتا دیا، اور فاسق معلن یعنی کھلا گناہ نہ کرنے والا حکیم یا ڈاکٹر ہو، وہ یہ کہے اپنے تجربے سے کہ اگر تم نے یہ دوا اتنے وقت پہ نہ دی تو بیماری بڑھ جائے گی، زیادہ بیمار ہو جاؤ گے، تو اب شریعت اجازت دیتی ہے کہ ان دنوں روزہ نہ رکھ کر ان دنوں کے قضا دوسرے دنوں میں کرو۔ اب مثال کے طور پر ڈاکٹر نے ایسا بتایا، ہم بھی بیمار رہتے ہیں اور بھی دوسرے لوگ بیمار رہتے ہیں، بہت ساروں کو ہم نے دیکھا دن پر مزدوری کرتے ہیں، بیمار بھی رہتے ہیں، لیکن انہوں نے دواؤں کا جو وقت بدل دیا ہے، کوئی شہری کے وقت لے لیا، افطار کے وقت لے لیا، رات کے وقت لے لیا، دوا بڑی لینی ہے۔ تو یہ بہانے بازیاں نہیں چلیں گی، یہ اگر ہمیں اور آپ کو تسلی دینے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہ قدرت کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ اس کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ ہے کہ ہم کہتے ہیں صاحب ہم تو بیمار ہیں، حضرت ہم تو بیمار ہوتا ہے، کیسے دوا لینے کے لیے ڈاکٹر نے تو ہم کیسے روزہ رکھیں؟ تو یہ تو میں تو مان سکتا ہوں، آپ سے کہا جائے آپ مان سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تو عالم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے۔ میرا یہ بندہ اس دوا کو اس وقت نہ لے کر دوسرے وقت میں لے سکتا ہے اور اس کی صحت صحیح ہو سکتی ہے، لیکن یہ بہانہ کر رہا ہے، یہ بہانہ خدا کے ہاں نہیں چلے۔ شریعت نے اجازت دی ہے، روزہ تم پر فرض ہے، اب رمضان آ گیا، روزے تمہارے پر فرض ہیں، لیکن بیمار ہو تو شریعت کہتی ہے یہ ڈیوٹی دوسرے دنوں میں پوری کرو۔ لیکن بیماری بھی ایسی کہ اگر نہیں دوا دی اور روزہ رکھے رہا تو بیماری بڑھ جائے گی، تو شریعت کہتی ہے کہ اب دوا لو اور روزوں کی گنتی یعنی یہ قضا دوسرے دنوں میں، اور اعلیٰ سفر یا سفر کی حالت میں ہو یعنی مسافر ہو، تو اگر وہ آسانی سے سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، ظاہر بات ہے کہ سفر میں ہوگا تو سحری کا انتظام ہے یا افطار کا انتظام ہے یا سفر مشقت بڑا ہے تو چلنا پھرنا بھی پڑے گا، تو ایسی حالت میں زیادہ پریشانی ہوگی، تو شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ ان دنوں کی قضا دوسرے دنوں میں کر دو۔ لیکن اگر آپ کو اتنی سہولت ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے سفر بھی کرتے ہیں جو ایئر کنڈیشن میں سفر کرتے ہیں، ان کو پیاس بھوک کسی چیز کا احساس سے نہیں ہوتا ہے، ہر چیز پیسوں کی وجہ سے ہر وقت کھانا پینا سحری افطار ہر وقت ہر چیز اس کے سامنے مہیا ہو سکتی ہے، تو آپ ایسے لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ روزہ رکھو۔ اب کچھ اور بھی مجبوریاں ہیں، مثال کے طور پر کوئی ایسی عورت ہے جو پیٹ میں بچہ ہے، اگر یہ صحیح اندیشہ ہے، یقینی ہے کہ اگر یہ عورت روزہ رکھے گی تو اس کو اس کی صحت کو یا بچے کو نقصان پہنچے گا، تو شریعت یہ چھوٹ دیتی ہے کہ وہ ان دنوں روزہ نہ رکھے، جب بچہ ہو جائے تو اس کی ان روزوں کے قضا دوسرے دنوں میں کرے۔ یا ایسا شخص ہے جو بوڑھا ہے یا ایسی کوئی ضعیفہ عورت ہے جن کو شریعت کے اصطلاح میں شیخ فانی کہتے ہیں، ایسا بوڑھا کہ جس کے اندر جس کے جسم میں اس وقت اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ روزہ رکھ سکے، یا آئندہ اتنی طاقت آنے کی امید بھی نہ ہو، تو ایسے شخص کو شیخ فانی کہتے ہیں۔ غور سے سن لینا اس مسئلے کو،
شیخ فانی شریعت کی اصطلاح کا ایک لفظ ہے شیخ فانی، یعنی ایسا بوڑھا شخص، اب اس میں مرد عورت دونوں ہے، یعنی عورت بھی ایسی ہے کہ جو بوڑھی ہو گئی ہے، عمر کے اس حصے میں پہنچ چکی ہے کہ وہ اس کے اندر جسم میں کمزوری ہے، طاقت نہیں، ان دنوں میں روزہ آ گیا، رمضان کا مہینہ آ گیا، اب روزہ نہیں رکھ سکتا وہ بوڑھا شخص، یا وہ ضعیفہ عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، تو شریعت کیا کہتی ہے اس کو شیخ فانی، ان کے لیے یہ ہے کہ یہ ایک مسکین کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر غریب کو، ایک غریب کو آپ 2 وقت کھانا کھلائیں۔ کیسا کھانا کھلائیں؟ درمیان، اگر آپ سے ہو سکتا ہے کہ آپ شاندار عمدہ کھانا کھلائیں، اچھی بات کھلانا چاہیے، اسی کے شریعت میں مسئلہ تو یہ ہے، بلکہ حدیث میں یہ ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ 60 سال آدمی نفلی عبادت کرے اور کسی مسلمان کو خوش کر دے تو اس سے زیادہ اس کا ہے۔ تو یہ ہے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا جسمانی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے، اور آئندہ بھی اس کو امید نہیں ہے کہ یعنی دوسرے مہینوں میں بھی میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا، تو اب شریعت اس کو کہتے ہیں شیخ فانی، ایسے شخص کو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں صبح شام ایک غریب آدمی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، یا اس کھانے کی جتنی رقم بنتی ہے وہ رقم ادا کرے، یا صدقہ فطر کے مقدار اتنی رقم ادا کرے۔ صدقہ فطر کی مقدار جو ہے 2 کلو 45 گرام گیہوں ہے۔ اگر آپ گیہوں کے ذریعے سے یہ رقم ادا کریں، جس کو فدیے کی رقم کہتے ہیں، اگر گیہوں کے ذریعے سے ادا کرنا چاہیں تو 2 کلو 45 گرام ہے، اور اگر جو کے ذریعے سے ادا کرنا چاہیں تو پھر اس کا 2 گنا ہے، یعنی 4 کلو 90 گرام۔ یہی صدقہ فطر کی مقدار ہے، غور سے سن لینا، یہی صدقہ فطر کی بھی مقدار ہے۔ یہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف گیہوں کے ذریعے سے صدقہ فطر نکلتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ گیہوں کے ذریعے سے بھی ہے، جو کے ذریعے سے بھی ہے، چھواروں کے ذریعے سے بھی ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے اگر گیہوں کے ذریعے سے آپ صدقہ فطر ادا کرو گے، یا شیخ فانی کے روزہ نہ رکھنے کے عوض اگر آپ دو گے، تو اس میں 2 کلو 45 گرام گیہوں یا 2 وقت کا کھانا یا اتنی رقم دو گے، اور اگر آپ یہی چیز جو کے ذریعے سے دینا چاہو یا چھواروں کے ذریعے سے ادا کرنا چاہو تو پھر 2 کلو نہیں ہے بلکہ 4 کلو 90 گرام آپ کو دینا پڑے گا، یا اتنی رقم دینی پڑے گی۔ اب یہ عرب کے حالات کے اعتبار سے، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں چھوارے اور کھجور وہ سستی ملتی، یہ چیزیں سستی ملتی، اور گیہوں کی رقم زیادہ بنتی تھی۔ ہمارے یہاں جو ہے چھواروں کی قیمت زیادہ ہے، کھجوروں کی قیمت زیادہ ہے، اور گیہوں کی قیمت کم ہے۔ تو یہ چیز علماء نے شریعت میں اسی چیز اس وقت کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مقرر کیا ہے کہ اگر آپ گیہوں کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کرو، یا جو لوگ روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں ان کا فدیہ ادا کرو، تو گیہوں کے ذریعے سے 2 کلو 45 گرام، اور جو کے ذریعے سے ادا کرو یا کھجور کے چھوارے کے ذریعے سے ادا کرو تو 4 کلو 90 گرام آپ کو ادا کریں۔ تو شیخ فانی کا مسئلہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ جو بوڑھا شخص رمضان کا مہینہ آنے پر جسم میں طاقت نہ ہونے کی بنیاد پر روزہ نہ رکھ سکے، اور آئندہ اس کو امید بھی نہ ہو کہ میں آئندہ ان روزوں کی قضا دوسرے مہینوں میں کر سکوں گا، تو ایسے شخص کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک غریب کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، یا اتنی رقم فدیہ کے طور پر ادا کرے۔ یہ مسئلہ یہاں تک آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ آگے اور سنیے، اگر کسی نے ایسا کیا، کوئی بوڑھا ایسا ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا، اس کے جسم میں اتنی طاقت نہیں کہ روزہ کو کر سکے، اس نے فدیہ دے دیا، 2 وقت ایک مسکین کو یا غریب کو کھانا کھلا دیا، کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دے دی، یعنی بیماری تھی، بیماری دور ہو گئی، یا بدن میں کمزوری تھی وہ دور ہو گئی، اب جسم کے اندر طاقت اور قوت آ گئی، فدیہ دے چکا ہے، تو اب شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو روزے رکھنے ہوں، وہ فدیہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا؟
دوبارہ بات کر دیتا ہوں، اگر کوئی شیخ فانی ایسا بوڑھا شخص یا ضعیف عورت، مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا، روزہ نہیں رکھ سکا، تو شریعت کیا کہتی ہے کہ وہ فدیہ دے، یا کسی غریب کو کھانا کھلائے، اس کو فدیہ ہی کہتے ہیں۔ اب اس نے ایسا کر دیا، روزے کے بدلے میں کسی غریب کو 2 وقت کھانا اس نے کھلا دیا یا فدیہ دے دیا، رقم دے دی، کچھ دنوں کے بعد اس کے جسم میں صحت آ گئی، طاقت و قوت آ گئی، تو یہ فدیہ دینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے کہ اس کو نقصان ہو یا اس کے بچے کو نقصان ہو، تو ان دنوں روزہ نہ رکھے، دوسرے دنوں میں قضا کرے گی۔ اسی طریقے سے عورتوں کے جو خاص دن ہوتے ہیں جن کو ماہواری کہتے ہیں، اگر وہ ماہواری آ گئی تو اب روزہ اور ان دنوں کی نہیں رکھے گی، ان دنوں کے روزے نہیں رکھے گی، ان کی قضا بعد میں کرے گی۔ یا بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں نفاس۔ نفاس کی مدت یعنی ایک عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد کم سے کم 10 دن خون آ سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ 40 دن نفاس کی مدت ہے۔ نفاس کس کو کہتے ہیں؟ جو بچہ پیدا ہونے کے بعد جو عورتوں کو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، اس کی مدت ہے کم سے کم 10 دن اور زیادہ سے زیادہ 40 دن۔ تو اب بچہ پیدا ہوا، یہ خون آ رہا ہے، تو اب وہ عورت روزہ نہیں رکھے گی، ان روزوں کی قضا بعد میں کرے گی۔ اسی طریقے سے چونکہ ماہواری فطر کی چیز ہے، تو ماہواری آ گئی تو اب ان دنوں کی عورتیں روزہ نہ رکھیں گی، ان روزوں کی قضا بعد میں کریں گی۔ ہاں، ان دنوں کی نمازیں معاف ہیں، روزے معاف ہیں، نمازیں ان دنوں کی معاف ہیں، روزے معاف نہیں ہیں۔ تو میں نے جو سمجھایا، مجھے امید ہے کہ آپ سب کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی۔ رمضان کے روزے ہمارے اور آپ پر فرض ہیں۔ روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، اس کے ذریعے سے انسان تقویٰ اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ لعلکم تتقون، روزے رکھو، یہ روزے تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اس کے ذریعے سے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اور یہ پرانی عبادت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم میں سے کوئی بیمار پڑ جائے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ان دنوں روزہ نہ رکھو، ان روزوں کی قضا بعد میں کرو، یا سفر کی حالت میں ہو تو ان دنوں میں روزہ نہ رکھ کر آگے ان کی قضا کرو، یا کوئی ایسی عورت ہے کہ جن کو ماہواری آ گئی یا جن کا بچہ پیدا ہو گیا، تو ان دنوں میں روزہ نہ رکھ کر ان روزوں کی قضا بعد میں کرے گی۔ یا کوئی شیخ فانی ہے، ایسا بوڑھا مرد ہے یا ایسی ضعیف عورت ہے کہ جن کے جسم میں روزہ رکھنے کی طاقت اور قوت نہیں ہے، تو شریعت مجبور نہیں کرتی ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ ان دنوں کی روزہ نہ رکھ کر ان روزوں کی قضا، ان روزوں کی کا فدیہ ادا کرو۔ اس میں یہ شرط ہے کہ آئندہ جسم میں قوت نہ آنے کی امید بھی ہو، کہ بھئی جیسے رمضان کے مہینے بیماری ہے، فدیہ دے دیا، اس کے بعد پھر صحت آ گئی، تو اگرچہ فدیہ دے دیا ہو، اس روزے جسم میں طاقت آ جانے کے بعد ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ تو ماہ مقدس رمضان مبارک کا مہینہ بہت ہی مقدس مہینہ ہے، بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ اس کے روزے تمام مسلمان مرد و عورت پر جن کے پاس مجبوریاں نہیں ہیں ان کے لیے الگ مسئلہ ہے، جن کے پاس مجبوریاں نہیں ہیں ان کو روزہ رکھنا لازمی، ضروری، فرض، یقینی ہے۔ حدیث پاک میں یہاں تک آیا ہے کہ جو روزہ نہ رکھے اور رکھنے کی حالت میں پوزیشن میں ہے پھر بھی وہ روزہ نہ رکھے تو حاکم اسلام اس کو قتل کر دے۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو ایسے لوگ جو روزہ کسی مجبوری نہ ہونے کی بنیاد پر بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو ایسوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر حکومت اسلامی ہو تو حاکم اسلام ایسے لوگوں کا قتل کرا دے۔ اور اگر کوئی انکار ہی کرتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں روزہ کیا چیز ہوتی ہے، بھوکا رہنا ہی ہوتا ہے، اگر نعوذ باللہ کسی نے ایسا لفظ زبان سے ادا کر دیا، یعنی روزے کی فرضیت کا انکار کر دیا یا روزہ کی حقارت کر دی، اس کی توہین کر دی، تو وہ مسلمان نہیں رہ جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ کافر ہو جانے کی بنیاد پر پچھلی اس کی ساری عبادتیں بیکار اور حقارت جائیں گی۔ اگر وہ شادی شدہ ہے اس کا نکاح بھی ختم ہو جائے گا،
असले में उसको तौबा करनी पड़ेगी, कलमा पढ़ना पड़ेगा, दोबारा निकाह करना पड़ेगा। और अगर किसी पीर कामिल से पहले बैत कर चुका था तो ऐसा लफ्ज जबान पर लाने की वजह से वो मुसलमान नहीं रह जाएगा, वो काफिर हो जाएगा। तौबा करने के बाद उसको किसी पीर कामिल से दोबारा बैत करनी होगी।